عمران خان نے کس طرح کی ایک بڑی آفر کی ہے اور کس کو کی ہے؟ عمران خان اور تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد ابرار الحق جب گانے اور فنڈ ریزنگ جمع کرنے لندن آئے تو ان کے ساتھ کیسا حال کیا گیا؟ تحریک انصاف چھوڑنے والے کہاں اور کس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں؟ چیف جسٹس نے حکومت کی سرزنش کر دی کہ آپ ایسے بل پاس کر کے ہم سے سو موٹو لینے کا اختیار واپس نہیں لے سکتے۔ مریم نواز صاحبہ نے جلسہ کر کے خود کو ہی ایکسپوز کر دیا۔ آج کے ان اہم نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان نے ایک بڑی آفر کی ہے اور وہ آفر کس کو دی گئی اور کیوں دی گئی؟ عمران خان نے حکومت کو آفر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑیے، اس حد تک جائیے جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں، تب تک آپ الیکشن نہیں کروائیے جب تک آپ تمام لوگوں کی وفاداریاں نہیں بدل سکتے۔ جو دل کرتا ہے آپ کر لیجئے، اپنے عزائم کو پورا کر لیجئے، مگر اس کے بعد بھی میں تیار ہوں کہ آپ الیکشن اعلان کریں اور میں الیکشن لڑوں گا۔ یعنی کہ عمران خان کو اتنا اعتماد ہے کہ اس حد تک ان کو عوام کا جو ساتھ ہے وہ حاصل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کی وفاداریاں بدل دیں۔ پی ٹی آئی کے جتنے اہم رہنما ہیں وہ مجھے چھوڑ چکے ہیں، باقی جو رہتے ہیں یہ بھی چیزیں کر لیجئے، اس کے بعد تو الیکشن کروائیے اور پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو علم ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ الیکشن اب بھی جب بھی ہوں گے تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کو اب بھی اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو بیوروکرنسی ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، یہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں، یہ محتاج ہوتے ہیں، یہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ وہاں عوام کے اوپر سے یہ لوگ اس سے قبل بھی گزرے اور اب بھی گزریں گے، لیکن عمران خان کو حکومت بیک فٹ کے اوپر لے گئی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ عمران خان کو آج ایسی باتیں کہنا پڑ رہی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ عمران خان کو آج بھی اعتماد ہے، کانفیڈنٹ ہیں کہ ساری چیزیں تو ہوں گی، وہ تو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ویسا تو ہو رہا ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے یہ آفر دیا حکومت کو کہ آپ یہ سب چیزیں کر لیں اور اس کے بعد الیکشن کروا لیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے گا یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ پھر دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ کے سوال ہوگا آپ لوگوں کے ذہنوں میں، وہ کہاں جائیں گے؟ پہلے بتایا گیا کہ 2 جماعتیں بنیں گی، ایک بن چکی جس کو جہانگیر ترین جو ہیں وہ لیڈ کریں گے۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ آئے روز جہانگیر خان ترین صاحب سے مل بھی رہے ہیں۔ اب ایک بہت بڑا گروپ جو سابق وزیر اطلاعات ہیں یقیناً پنجاب کے، انہوں نے جہانگیر خان ترین کے گروپ سے یعنی کہ ان سے رابطہ کیا ہے اور اس میں تحریک انصاف چھوڑنے والے 100 سے زائد رہنما جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں جو آئندہ چند دنوں میں ان کے گروپ میں شمولیت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والے 100 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو جہانگیر خان ترین صاحب سے رابطے میں ہیں اور ان کے گروپ میں شمولیت کا جہاں پہ اعلان کریں گے۔ کچھ رہنماؤں نے جہانگیر خان ترین سے ملاقات کر بھی لی ہے اور ان ملاقات کرنے والے رہنماؤں میں MNA احمد شاہ شامل ہیں، پنجاب اسمبلی کے رکن سعید اکبر نورانی اور دیگر شامل ہیں۔ سابق وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر بھی جہانگیر خان ترین سے رابطے میں ہیں اور ہاشم ڈوگر کا جو گروپ ہے اس میں بھی 7-8 سے زائد تقریباً لوگ شامل ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان کے سیاستدان، یہ مورے، یہ ساز، یہ سوز، یہ جتنے بھی ہیں یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ عوامی نمائندے ہیں جو مارشل لاء لگے تو ان کے ساتھ، ایک کو چھوڑیں تو دوسرے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ کون سی لیڈرشپ پیدا ہوگی؟ اسی وجہ سے خان صاحب کہتے تھے سیرت النبی لوگوں کو پڑھائی جائے، وہاں سے لیڈر پیدا ہوں، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ 60% جو ہے وہ یوتھ ہے، لوگوں کی دلچسپی ہے، عام لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ تو اب تحریک انصاف کے پاس سے اب جب لوگ چھوڑ کے گئے ہیں تو آئندہ بھی اگر عمران خان جو ہیں وہ انہی لوگوں کو لے کے آئیں گے جو ان کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ بھی وہی روایتی سیاستدان، وہی روایتی سیاست ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس سے کوئی تبدیلی، کوئی بہتری کوئی حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اب جو عمل ہو رہا ہے اس سے اگر سیکھ لیا گیا
تو ایسے حالات میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ خان صاحب سیکھنے کے بعد ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں جو گراس روٹ لیول سے ان کے ساتھ چلے، جنہوں نے تحریک انصاف کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ جیلم کی مثال لے لی جائے، وہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو نظر انداز ہوئے اور وہ برطانیہ سے اپنے اربوں روپے کے کاروبار چھوڑ کے گیا آج سے 15 سال پہلے، وہیں پہ ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ فواد چودھری سب تگڑے تھے، ایم این اے کا بھی ٹکٹ ان کو دینا ہے، ایم پی اے کا بھی ان کے کزن کو دینا ہے، پھر ایک ایم این اے اور جو تھے وہ یعنی کہ وہی برادریوں والا نظام تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جہانگیر خان ترین صاحب کا جہاز پھر سے ایکٹیو ہے، اور اب تو ہے جہاز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لے کے نہیں جانا پڑتا، اٹھا کے نہیں لے کے آنا پڑتا، لوگ خود آ رہے ہیں ان کے در کے اوپر اور بیعت کر رہے ہیں۔ کیسی بیعت؟ سیاسی بیعت۔ ابرار الحق صاحب کی سٹوری میں آخر میں بتاتا ہوں اس بندے کے ساتھ کیا ہوا لنڈن میں۔ چیف جسٹس کی حکومت کی سرزنش، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو بل منظور کیا تھا اس کو قانونی حیثیت مل گئی ہے، چیف جسٹس صاحب سے سو موٹو کا اختیار لے لیا گیا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس ایسے کی جا رہی ہے کہ اس پریس کانفرنس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت اور پاکستان جو کہ چیف جسٹس جو ہیں سپریم کورٹ کے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مضبوط ہو، عدلیہ مضبوط ایسے ہو کہ وہ سو موٹو ایکشن نہ لے سکیں۔ سو موٹو ایکشن اگر لیں تو اس میں ہماری مرضی شامل ہونی چاہیے، ہماری مرضی کے خلاف ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی۔ تو اب یہ کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ اگر آپ نے خود سے یہ فیصلے کرنے ہیں، اس طرح سے ہمارے اوپر پریشر ڈالنا ہے اور ہمارے اختیارات ختم کرنے ہیں، تو ایسی صورتحال میں تو یہ جو اٹارنی جنرل ہے حکومت سے خفیہ طور پہ ملتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، عدلیہ کے اندر آپ نے تقسیم کر دی ہے، ہمیں جو حق حاصل تھا وہ ہم سے واپس لیا جا رہا ہے، ہم رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کے آپ کو حکومت دلوائیں تو وہ صحیح ہے، اور باقی اگر کوئی ہم فیصلے کریں کہ آئین کی اور قانون کی روشنی میں جو ہے وہ الیکشن 90 دن میں کروائیں، وہ بات غلط ہے۔ تو اب ایک اور بل بھی منظور ہو گیا ہے۔ کیسے عارف علوی جو ہیں انہوں نے مدد کی ہے نواز شریف صاحب کی، یہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بہت بڑی خبریں آپ کو بتاؤں گا۔ تاہم سرزنش یہ ہے کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ جو حکومت نے بل منظور کیا، یقیناً جو عدالت ہے معذرت کے ساتھ وہ اس کو ختم کر دے گی یا ریورس کر دے گی، لیکن پھر سے نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ اس میں ہو سکتا ہے پھر کہیں بینچ بنائیں، 15 لوگوں کا بینچ ہونا چاہیے، چیف صاحب پھر 4 لوگوں کا بینچ بنائیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ حکومت عدلیہ کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے، پارلیمنٹ سب سے بڑی ہے، تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہی پارلیمنٹ بڑی ہے یا عدلیہ بڑی ہے، چیف جسٹس بڑے ہیں یا وزیر اعظم بڑے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ نون لیگ نے یعنی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور لیبرٹی چوک میں جلسہ کر کے خود کو ایکسپوز کر دیا۔ اسی لیبرٹی چوک کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کیے، وہ اس جگہ کو بھر دیتے تھے، تصاویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کا یہ گھر ہے نون لیگ کا لاہور، آپ نے گزشتہ روز جلسہ کیا، وہ 70% خالی تھا 3 اطراف سے، اور سامنے والا جو پورشن تھا آپ اس کو بھی بھر نہ سکے، تو کیا ضرورت پڑی جلسہ کرنے کی؟ تمام لوگوں کو پکڑ لیا، پوری طرح سے پوری زندگی کے اندر پولیٹیکل کیریئر میں کبھی کسی نے اس حد تک جا کے اس طریقے سے، اس رویے سے، ان حالات سے کسی سیاسی جماعت کا چمر نہیں نکالا ہوگا جیسے تحریک انصاف کا پی ڈی ایم نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے نکالا ہے، اور اس کے باوجود جلسہ کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا لیبرٹی چوک فل نہیں ہو سکتا، تو آپ مریم صاحبہ نے، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ خود سے جلسہ کر کے خود ہی نون لیگ کو ایکسپوز کیا ہے، اور اس میں لوگ ہی نہیں ہیں۔ آپ کا کیمرہ یہاں تک نہیں جا سکتا، اوپر سے نیچے دکھانا پڑتا ہے، کیوں؟ پیچھے جگہ خالی ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں بھی اگر آپ کے ساتھ عوام نہیں آ رہے، سمجھ لیجئے آپ کمزور، عمران خان مضبوط ہے۔ یعنی کہ آپ جتنی مرضی لیڈرشپ کی ہمدردیاں کر لیں، نہ تو کبھی کسی کو توڑنے کے لیے تاریخ میں ایسے ہوا، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ لوگوں نے چھوڑ دیا اور ان کے حلقے کے عوام کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نہیں کمزور کر سکے عمران خان کو عوام کی نظروں میں۔ ہاں، اعداد و شمار آپ نے کم کر دی ہیں، سینکڑوں لوگ چلے گئے، سب کچھ ہو گیا، عوام کے نمائندے تھے، ایم پی اے تھے، ایم این اے تھے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ تاریخ میں بھی کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مارشل لاء لگا ہو تو یہ سیاستدان نہ گئے ہوں۔ عمران خان جب حکومت میں آئے تو نون لیگ سے ادھر آئے، اس سے پہلے مشرف صاحب سے ٹوٹ کے ادھر آئی، یہ چیزیں ہمیشہ ہوتی رہیں۔ ابرار الحق صاحب نے عمران خان کو چھوڑا اور عوام نے انہیں چھوڑ دیا، لنڈن میں آئے اور بھیانک قسم کی چیزیں ہوئی، لیکن جو کچھ آپ کو ٹک ٹاک باقی چیزوں کے اوپر دکھائی دے رہا ہے، یہ کہانی ویسے نہیں ہے۔ اب ابرار الحق ڈرے ہوئے تھے یا سہمے ہوئے تھے یا نہیں؟ بالکل ڈرے ہوئے تھے۔
अब वो जब बरतानिया आए तो क्या हुआ, अभी भी उन्होंने डीपी इमरान खान साहब के साथ ही लगा रखी है व्हाट्सएप के ऊपर एक चीज़। फिर इमरान खान साहब जो हैं अबरारुल हक सॉरी जो हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा था बरतानिया, लाहौर से सफ़र नहीं कर सकते थे। कुछ ले दे के बात हुई, फिर उनको आने दिया गया। उन्होंने कहा मैंने सहारा के लिए फ़ंड रेजिंग करनी है तो मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है। तो बिल आखिर आगे गुज़श्ता रोज़ ही पहुँची और गुज़श्ता रोज़ ही लंदन के एक बड़े हॉल में उन्होंने इवेंट करना था। इवेंट हो गया, तादाद भी लोगों की ठीक थी, लेकिन जब अबरारुल हक साहब इवेंट ख़त्म कर चुके तो उसके बाद बाहर आए। जब बाहर आए तो मीडिया के लोग मौजूद थे, वहाँ पे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे। इमरान खान को छोड़ चुके थे, तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे और ज़ाहिर है लोगों ने सवालात तो उठाने थे। अबरारुल हक के जो इवेंट हैं पीटीआई की वजह से ज़्यादा कामयाब होते थे, ये अब आप उनको आने वाले दिनों में समझ आएगी। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कुछ नहीं कहा उनको, लेकिन वो कुछ कहना चाहते थे या कुछ कहेंगे भी, इसी बात का अबरारुल हक को डर और खदशा था। लेकिन मीडिया के कुछ नुमाइंदे ऐसे थे जिन्होंने भगदड़ मचाई और एक दूसरे को, खैर उनको बाज़ को तो अंग्रेज़ी भी सही से नहीं बोलनी आती। एक स्याह फार्म जो है सिक्योरिटी वाले वहाँ खड़े थे तो उनको एक साफ़ी कह रहा है कि खामोश हो जाओ, चुप करो। अब उसको कौन सी उर्दू आए, उसको तो अंग्रेज़ी में भी आप कुछ कह सकते थे। तो वो मीडिया वाले अबरारुल हक साहब से कुछ पूछना चाहते थे, पीछे से थोड़ा ज़ोर पड़ा। फिर उस वीडियो में देखा जा सकता है कि अबरारुल हक साहब को दोबारा से उसी हॉल के अंदर सिक्योरिटी जो थी वो वापस ले गई, तहफ़्फ़ुज़ दिया उनको, लेकिन मीडिया वाले अंदर जाने लगे तो उनको ना जाने दिया गया और इस तरह की सूरत हाल हुई। लेकिन अबरारुल हक साहब को भी अंदाज़ा हो गया, इस वीडियो को देखने वालों को भी अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान को छोड़ने के बाद आपके गाने के इवेंट और फंड रेजिंग जो आप जमा करते थे उसमें भी जहां लोग 100 पाउंड देते थे, अब बामुश्किल आप 30 पाउंड 25 पाउंड भी शायद जमा ना कर सकें। उसकी वजह ये थी इमरान खान, उसकी वजह तहरीक इंसाफ। अबरारुल हक नो डाउट आज भी इमरान को पसंद करते हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन उनको छोड़ चुके हैं मजबूरी और लाचारी के आलम में। और लोगों को ये बड़ा दुख और तकलीफ़ है कि इन्होंने ऐसे क्यों किया और अब लोग उनको सुनने के लिए इवेंट्स में नहीं जाएंगे। यहाँ पे 15 लाख कम्युनिटी है जिसमें से 10 लाख जो है वो कश्मीरी हैं और 5 से 6 लाख मैक्सिमम कर लें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो कश्मीरी भी इनको सुनते थे, पाकिस्तानी भी सुनते हैं एक ही बात, इस मुल्क में सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंसीडर होते हैं। मगर अबरारुल हक साहब खुद भी परेशान थे, लोगों ने भी परेशान किया, मीडिया वालों ने भी परेशान किया। अब जब इमरान को आपने छोड़ दिया है तो इमरान की परेशानियां तो बढ़ी हैं, इन बेचारों की भी परेशानियां बढ़ेंगी। और अबरारुल हक साहब को भी याद रखना चाहिए कि जब वो फंड रेजिंग इवेंट करते थे तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान और अताउल्लाह ईसा हेलवी जैसे लोग जो थे वो उनके साथ आते थे। अब उनको अकेले में अपनी सहारा के लिए फ़ंड जमा करने पड़ते हैं। तो इमरान खान को छोड़ने के बाद वो खुद खौफज़दा भी हैं और बाकी चीज़ों का भी शिकार हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इसके बाद भी इससे अहम खबरों के साथ फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।